السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ آج کا ہمارا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی عطا پر راضی رہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو دیتا ہے تو اپنی حکمت اور فضل سے دیتا ہے، اور جب بھی کسی کو کسی چیز سے روکتا ہے وہ اپنی حکمت اور عدل سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اولاد، مال، صحت یا کوئی بھی چیز وہ مانگ رہا ہے اسے مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے عطا کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی بندہ جب مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے روک دیتا ہے، اس کو نہیں دیتا ہے، کیونکہ اس کے حق میں وہ چیز بہتر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ۔ کیا ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم ناگوار سمجھ رہے ہو اور تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کر رہے ہو اور تمہارے حق میں بری ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آیت ختم کرتے ہیں کہتے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ حقیقت اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری میں کیا فرمایا، اس میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ حقیقت اللہ ہی خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کرنا چاہیے، کیونککہ اللہ تعالیٰ کے روکنے میں حکمت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ بہت مال آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ لوگوں کو نہیں دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو نہیں دیا وہ لوگ ناراض ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو میں نے نہیں دیا وہ مجھے زیادہ عزیز ہے اس سے جس کو میں نے دیا، کیونکہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ان کے دلوں میں گھبراہٹ اور بے چینی تھی، اور دوسرے لوگ جن کو نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، ان کو اعتماد تھا کہ ان کو اللہ پر اعتماد ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھلائی عطا فرمائی ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ انسان فطرتاً عطا کو پسند کرتا ہے اور کسی چیز سے منع ہونے کو ناپسندہ کرتا ہے، اور انجام پر غور کیے بغیر اعتراض میں جلدی کرتا ہے، سوائے کچھ لوگوں کے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا اس سے کبھی کسی چیز کا بندے سے رک جانا اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، یہ حافظ ابن حجر اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ پریشانیوں اور غم، دل اور روح کی بے سکونی اور نفسیانی دباؤ جو ہے اور نفسیاتی دباؤ جو ہے، ان کی سب سے بڑی بنیاد، سب سے اہم سبب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جو موجود ہوتا ہے اس پر راضی نہیں ہوتا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس پر راضی نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے حصے میں مقرر کر دیا ہے اس پر راضی رہو تو تم سب سے غنی ترین لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو جو کچھ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا نہ ملنا یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، مطلب یہ تو معمولی بات ہے، یہ زندگی کی معمولات میں سے ہے۔ اس معمول کو ہم معمول نہیں سمجھتے، اور اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہم حسرت کرتے ہیں اور دکھ اس کو بنا لیتے ہیں۔ پھر وہ حسرت اور دکھ ہمارے اندر طرح طرح کی پریشانیاں اور غم اور بیماریاں اور دیگر چیزیں اس سے ہمیں پیدا ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جسمانی بیماری تک یہ بات پہنچ جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اسے مل تو جاتا ہے، لیکن اس سے ملنے کی نتیجے میں جو وہ چیزیں سوچ رہا تھا کہ یہ ملے گا تو مجھے یہ فائدے ہوں گے، وہ پوری نہیں ہوتی۔ اس صورت میں وہ انسان جو خواہش کر رہا تھا کہ مجھے یہ مل جائے گا تو میں یہ کروں گا، تو وہ مطمئن نہیں ہوتا اور سکون نہیں پاتا، بلکہ الٹا اپنے اوپر دکھ اور حسرت مسلط کر دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ پہلے والے صورتحال سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جی، جو پہلا والا ہم نے بتایا جس کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، یہاں پہ اس کو دیا، لیکن اس کو جو ملنا تھا مل گیا، لیکن جو اس سے اس کو چیزیں، اس کا انجام چاہ رہا تھا، وہ جو نتائج چاہ رہا تھا وہ نہیں ملے، اس کو چیز تو مل گئی لیکن جو فائدہ چاہ رہا تھا وہ نہیں ہوا، تو اس میں وہ زیادہ دکھ میں رہتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ پانا چاہتے ہیں،
وہ مل بھی جاتا ہے، اور اس کے ملنے کے نتائج جو ہیں، جو ہم چاہ رہے ہیں ہونا اس کے بعد، وہ سب بھی پورے ہو جاتے ہیں نتائج. لیکن ہمیں اس چیز کے کھو جانے میں یا ختم ہو جانے کا خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا، یا اس سے زیادہ کی حسرت ہوتی ہے کہ یار اور بھی کر لیتے ہیں، پتہ نہیں ختم نہ ہو جائے. تو اس میں وہ ان سب چیزوں میں پریشان رہتا ہے اور دکھ میں رہتا ہے. ان تینوں حالاتوں کا ایک ہی سبب ہے، اور وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کی گئی تقسیم ہے، اللہ کے فیصلے جو اللہ تعالیٰ نے سب کو تقسیم کر کے دیے ہیں کہ تم اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، اس کو یہ ملے گا، اس کو یہ نہیں ملے گا. ان اللہ کے فیصلوں پر راضی نہ ہونا یہ سب سے بڑی وجہ ہے. جب کوئی شخص اپنے رب کے عطا کیے گئے رزق پر راضی نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو وہ درست نہیں مان رہا، اور اللہ کی بے عیب جو حکمتیں ہیں اور مکمل ترین جو اللہ تعالیٰ نے انصاف کیا ہے اور شفقت بھی کی ہے اور عدل بھی کیا ہے، اس تقسیم کو وہ قبول نہیں کر رہا، بلکہ اس میں کمی نکال رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. ایسی سوچ ہی ایک بہت بڑا گناہ ہے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو وجہ بنتی ہے نفسیاتی بیماریوں کی، دکھ کی، اور باقی امراض کی بھی سبب بنتی ہے. تو گناہوں کے اثرات میں سے آتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس میں بھی ایک دفعہ بات کریں گے گناہوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں. اور یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے اس میں سے وہ برکت بھی چلی جاتی ہے. نہ صرف برکت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ دل کی اور روح کی اس پہ غربت بھی اس پہ مسلط ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یبتلی عبدہ بما اعطا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو کچھ عطا کرتا ہے اس کے ذریعے اپنے بندوں کو آزماتا ہے. فمن رضی بما قسم اللہ لہ، بس جو انسان راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو حصہ دیا ہے، بارک اللہ فی، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. ووسعہ، اور اس میں وسعت ڈال دیتا ہے. ومن لم یرضى، اور جو کوئی راضی نہیں ہوتا، لم یبارک لہ، اس کے لیے برکت نہیں دی جاتی. ہم اس بات کو انشاءاللہ ایک اور موضوع میں کور کریں گے. ایک اور موضوع یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ ہم لیں گے کہ ان اللہ یبتلی عبدہ بما اعطا، اس میں یہ بھی آتا ہے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا. طيب، تو اللہ ٹیسٹ، کیونکہ ہم ابھی یہاں پہ دار الابتلاء میں ہے نا، ہم لوگ یہاں پہ ہم لوگوں کا امتحان چل رہا ہے، ہم لوگوں کا اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے رہا ہے. تو اس ٹیسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ غریب کا بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے، امیر کا بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا اس کا بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے، جس کو نہیں دیا اس کا بھی ہو رہا ہے. ہر بندے کا یہاں پہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے ٹیسٹ لیتے ہیں، کسی سے لے کے ٹیسٹ لیتے ہیں. اس بارے میں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے کبھی اور بات کریں گے باذن اللہ تعالیٰ. یہاں پہ ہم رکتے ہیں انشاءاللہ، اس مجلس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.